الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نمبر 21 ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعرابی کا 17واں کوسچن جو اس نے رسول اللہ علیہ السلام کی مبارک جناب میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ پاک کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں، اللہ پاک کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر غصہ مت کرو، کسی پر غصہ مت کرو، اللہ پاک کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس عظیم و شان پر حکمت اور مختصر انتہائی جامع جواب کے پیچھے کس قدر رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، عنایتیں اور بشارتیں پوشیدہ ہیں، کس قدر دنیا اور آخرت کے نفع بخش صورتیں پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہی مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کریں گے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی علامات و صفات کے تذکرے اور بیان کے ضمن میں یہ ارشاد ہوا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اللہ پاک ان نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ نیز ایک اور مقام پر ارشاد ربانی جل مجدہ ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ تو رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص نے متعدد بار یہی گزارش کی کہ آقا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار اسے یہی وصیت کی کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں غصے کی قباحت و شناعت یعنی انسان کے لیے اس سے اجتناب کی ضرورت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ انسان کی عقل کا نیز اس کی صحت کا بھی دشمن ہے، کیونکہ زیادہ غصہ دکھانے والا انسان خطرناک اور مہلک قسم کی جسمانی، نفسیاتی، ذہنی اور اخلاقی و روحانی امراض اور آفات کا شکار ہو کر جلد ہی راہی ملک عدم سدھار جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے گویا کہ اپنی عمر کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح زیادہ غصہ دکھانے والا انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی خانہ بربادی کا سامان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اس غصیلے اور درست مزاج کی وجہ سے گھر میں آئے دن تلخ کلامی اور نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر طلاق تک بھی نوبت جا پہنچتی ہے، اور پھر اس کا گھر اور اس کے بچے در بدر ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ دکھانے والا انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا،
کبھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی اعلیٰ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ جب وہ روز روز غصہ دکھائے گا تو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کہیں نوکری کر رہے ہوتے، کبھی کہیں نوکری کر رہے ہوتے، کبھی کہیں نوکری کر رہے ہوتے، انہیں مستقل مزاجی کے ساتھ نوکری نہیں مل رہی ہوتی، یا وہ کہیں نوکری کرتے تو چند دن کے بعد ان کی نوکری سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سبب ان کی اسی طبیعت میں غصیلے پن کا بھی ہے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے جس کے معنی ہیں زیادہ غصہ دکھانے والا کبھی کسی بلند مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ غصہ دکھانے والا انسان کبھی کامیاب تاجر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے ہر روز کے اس غصے اور تلخ کلامی کی وجہ سے گاہکوں کے ساتھ اس کے تعلقات متاثر اور مجروح ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کے کاروبار پر بھی یقیناً منفی اور ناخوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ غصہ دکھانے والا انسان جب جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے تو ناجائز و جائز، حلال و حرام اور خیر و شر کی تمیز و تفریق کو بھلا کر ایسی ناپسندیدہ، نامناسب، نامعقول، غیر مہذب اور غیر شائستہ حرکتوں اور کارروائیوں میں مبتلا و مشغول ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے دینی اور دنیاوی خسارے، تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا یہ غصہ انسان کی صحت کا دشمن، اس کی عقل کا دشمن، اس کے دین کا دشمن، اس کی دنیا کا دشمن، اس کی آخرت کا دشمن، نیز اس میں انسان کے لیے دونوں جہاں میں سراسر خسران اور نقصان ہی ہے۔ مثال مشہور ہے کہ غصے کی ابتدا یہ ہمیشہ حماقت سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ہمیشہ ندامت پر ہوتی ہے۔ غصے کے انہی لامحدود اور دینی اور دنیاوی مفاسد اور نقصانات کی وجہ سے قرآن و حدیث میں اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں صبر و تحمل، بردباری، ضبط نفس، عفو و درگزر، رواداری اور وسعت قلبی اور احترام انسانیت جیسی اعلیٰ صفات اور عادات کو اپنانے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد پروردگار جل مجدہ ہے، جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور جو کوئی صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، کہ پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسے ہو جائیں گے جیسے گہرے دوست۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے ان پیارے فرامین کی روشنی میں اگر ہم غور کریں، اپنی طبیعتوں کا جائزہ لیں اور تھوڑا سا گہری نظر ڈالیں، تو واقعی حماقت سے شروع ہونے والی نادانی ندامت پر جو ختم ہوتی ہے، کیوں نہ آج ہم اس کے متعلق کچھ سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کریں کہ انتقام کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اگر برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان کے ساتھ دیا جائے تو اس کی برکت سے باہمی نفرتوں اور بغض و عداوت، نیز اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تمام مشکلات و آفات، بے سکونی، ذہنی کوفت اور اعصابی تناؤ وغیرہ سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وہ شخص جو کل تک بدترین دشمن اور قتل و غارت گری اور خون ریزی پر آمادہ تھا، آج وہ بہترین دوست بلکہ مددگار بن جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، البتہ جذبہ صادق، یقین کامل اور خلوص دل کے ساتھ آزمائش شرط ہے۔ رسول محتشم
نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب کوئی بندہ کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی عزت میں ترقی اور اضافہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر رسول محتشم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، وہ شخص طاقتور نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، کہ کوئی پہلوان ہو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، ہمارے نزدیک وہ طاقتور ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، وہ شخص طاقتور نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور تو دراصل وہ ہے جو غصے کے وقت خود اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کاش اے کاش اے کاش یہ کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اگر رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس ایک فرمان کو اپنے تمام معاملات زندگی اور اخلاقیات زندگی کا نصاب بنا لینا تو یقین مانیے ہماری زندگی ایسی پرسکون ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم لوگوں کی نظر میں ایسے ہر دل عزیز بنیں گے کہ کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ غصے کی اس قدر قباحت و شناعت، اس کے دینی اور دنیاوی مفاسد و نقصانات، نیز اس کے تباہ کن نتائج و اثرات کے تذکرہ و بیان کے بعد اب یہ بات غور طلب ہے کہ اس آفت و مصیبت سے حفاظت و نجات کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات اور ہدایات موجود ہے۔ اسلام نے الحمدللہ رب العالمین اس سلسلے میں روشن پہلوؤں پر ہمیں توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ کچھ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک، انسان کو جب غصہ آنے لگے تو اسے یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کو کتنی اچھی شکل و صورت سے نوازا ہے، لیکن اسے جب غصہ آتا ہے تو اس کی شکل کس قدر بگڑ جاتی ہے، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں باہر کو امڈ آتی ہیں، سانس اکھڑنے لگتی ہے، ہوش و حواس غائب ہو جاتے ہیں، منہ سے مغلظات اور غیر مہذب اور ناشائستہ کلمات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ابھی تک تو میری شکل اچھی خاصی ہے، حاضرین محفل میں میری عزت بھی ہے، لیکن اب اگر میں غصہ دکھاؤں گا تو میری یہ اچھی شکل بگڑ جائے گی، لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور میں ان سب کے سامنے ایک تماشا بن کر رہ جاؤں گا۔ لہٰذا مجھے خود اپنے ہی ہاتھوں خود کو دنیا کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات، یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ اور بے موقع ہنسی مذاق میں اکثر و بیشتر ایسی بات ہو جاتی ہے جو کسی کو ناگوار گزرتی ہے، اور پھر وہ بات غصے اور تلخی و ترشی اور رنجش کا سبب بن جاتی ہے۔ لہٰذا فضول اور بے موقع ہنسی مذاق سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے۔ تیسری بات، غصے کا اصل سبب اور محرک عموماً تکبر اور غرور ہوا کرتا ہے۔ انسان جب خود کو بڑا اور افضل اور دوسروں کو حقیر و کمتر سمجھتا ہے تبھی بات بات پر وہ دوسروں پر برستا اور بگڑتا ہے اور ہمیشہ غصہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے غصے کے عین جوش اور عروج کے موقع پر اسے کسی ایسے انسان کے روبرو لا کھڑا کیا جائے جو مقام و مرتبے یا شان و شوکت میں اس سے بڑھ کر ہو تو اس کا سارا غصہ غائب ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو اپنی عام زندگی اور روز مرہ کے معمولات میں غرور و تکبر جیسی شیطانی صفت سے بچنا چاہیے، اور اس کے برعکس حسن اخلاق،
خوش اخلاقی، تواضع، عجز و انکساری جیسی عمدہ صفات اور عادات اور اعلیٰ اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ اس کی بدولت وہ غصے جیسی مکروہ اور تباہ کن عادت سے محفوظ رہ سکے۔ چوتھی بات، انسان کو جب اپنی طبیعت میں غصے کے برے اثرات محسوس ہونے لگے تو اسے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی عظمت و قدرت اور اس کے قہر و غضب اور اس کی شان جباری و قہاری نیز اس کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور ناتوانی کا اپنے ذہن میں خوب استحضار و استدراک کرنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ کہ جب کسی پر غصہ آئے تو مار پیٹ یا جذبہ انتقام کے ہاتھوں مغلوب ہونے کی بجائے رحمت و ہمدردی اور عفو و درگزر جیسی عمدہ عادات و صفات کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور اس موقع پر اس کا یہ انداز فکر ہونا چاہیے کہ اگر یہ شخص میرا مجرم اور قصوروار ہے تو میں خود بھی تو اللہ تبارک و تعالی کا مجرم اور قصوروار ہوں، کیونکہ مجھ سے بھی تو یقیناً کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ تو ضرور ہوا ہوگا، بلکہ سچی بات تو یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی، مگر ہمارا حال تو اس کے برعکس ہے۔ افسوس، ہمارا تو وہ کون سا لمحہ ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو جب بھی کسی پر غصہ آئے تو یہ انداز فکر اپنانے کی ایک عاجزانہ التجا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اگر ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا خالق پروردگار جل مجدہ ہماری اس کی ہوئی نافرمانیوں کے بدلے میں ہمیں بھی اپنے غضب کا شکار کرے تو پھر ہم کہاں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہمیشہ اپنا رحم و کرم فرمائے، کیونکہ یقیناً مجھ سے بھی تو یقیناً گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ میں تمام گناہوں اور خطاؤں سے پاک تو نہیں ہوں۔ جب میرا پاک پروردگار جل مجدہ مجھ پر رحم و کرم فرماتا ہے تو چلیے اگر کسی نے مجھ سے کوئی بد اخلاقی کر دی، کسی نے میرا کوئی قصور کر دیا، کسی نے کوئی میرا حق مار دیا، کسی نے کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے مجھے غصہ آ گیا، تو مجھے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دینا چاہیے، اس امید پر کہ میرا مالک انشاءاللہ عز و جل میرے جرم و قصور بھی معاف فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تو قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم اپنے لیے اللہ سے معافی کے خواہش مند اور مغفرت کے طلبگار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں پر بگڑنے، برسنے اور غصہ دکھانے کی بجائے انہیں معاف کر دیا کریں۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دوسروں پر غصہ مت کیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی دوسروں کے سامنے بلا وجہ غصہ دکھانے سے باز رہے گا، اللہ کے غضب اور اس کے جلال سے بھی وہی محفوظ و سلامت رہ سکے گا۔ نیز یہ بھی ارشاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو۔ کیا؟ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چھٹی بات جو غصے کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان کو کچھ بولنے کی بجائے مکمل خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے
فرمان کا خلاصہ ہے تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش رہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ غصے کی شدت اور حدت کے وقت جب انسان مخبوط الحواس ہو جاتا ہے اور اپنی زبان سے ہرزہ سرائی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، ایسے میں عین ممکن ہے کہ کسی بھی لمحے اس کی زبان سے کوئی ایسی بیہودہ، نامناسب اور خطرناک قسم کی بات نکل جائے کہ جس کے برے اثرات بہت دور رس ہوں اور اس کے نتائج نہایت تباہ کن ہوں، اور پھر صورتحال ایسا رخ اختیار کر لے جو لمحوں نے خطا کی تھی۔ توجہ کیجئے گا، بڑا تاریخی جملہ ہے، لکھنے والے نے بڑی زبردست بات لکھی کہ صورتحال ایسی اختیار کر لے کہ جو لمحوں نے خطا کی تھی، کتنوں نے؟ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا تاریخی جملہ، بڑا سمجھنے والا جملہ، بڑا نوٹ کرنے والا جملہ، بلکہ میں کہوں گا سچی بات ہے اپنے پاس ایسی جگہ پر محفوظ کر لیجئے کہ خطا لمحے کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اپنی بیوی پر غصہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں منہ سے 3 لفظ نکلتے ہیں اور پھر یہ صدیوں پر محیط گویا کہ سزا والی کیفیت ہوتی ہے، اولاد برباد ہو جاتی ہے، نوکری بڑی مشکل سے ملی ہوتی ہے مگر سیٹھ پر برسنے کا مزاج، سیٹھ کا بہترین ملازموں پر برسنے کا مزاج، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اچھا سیلمین ملنا یہ بھی ایک آزمائش، اور سچی بات عرض کروں کہ اچھی نوکری ملنا یہ بھی ایک آزمائش۔ اور پھر ایک کتنے ہی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سیلف امپلائز ہوتے ہیں، وہ کسی کے سیٹھ کے نیچے کام کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ان کی بزنس مینٹالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سیلف ڈیولپر جو ہوتے ہیں نا، سیلف امپلائمنٹ کے جو حامل لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنا پسند نہیں کرتے اور کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے سیلف امپلائز جو ہیں اکثر غصے کی وجہ سے تباہی کا شکار رہتے ہیں، یہ اکثر اسٹیبلش نہیں ہو پاتے، یہ مارکیٹ میں اپنا مان نہیں بنا پاتے، گھر میں اپنے فیملی نہیں بنا پاتے۔ ان کا یہ غصیلا مزاج، طبیعت کی درستی، یہ انسان کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ تو لمحوں کی جو غفلتیں ہیں، لمحوں کی جو خطائیں ہیں، یہ صدیاں گویا کہ اس کی سزا پاتی ہیں، اس کا مصداق بن جانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت و ہدایت پر عمل پیرا رہتے ہوئے غصے کے وقت حتی الامکان خاموشی اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ 7ویں بات جو میں غصے کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت انسان کے خون میں نیز اس کے مزاج میں حرارت پیدا ہو جاتی، گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جسم میں جس قدر حرکت زیادہ ہوگی اسی قدر یہ حرارت بھی بڑھتی جائے گی، کیونکہ حرکت کی وجہ سے حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا غصے کے وقت انسان کو چاہیے کہ حرکت سے مکمل اجتناب کرے۔ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر تب بھی غصہ ختم نہ ہو تو وہ لیٹ جائے۔ نیز یہ کہ غصے کی حالت میں آرام و سکون سے ایک جگہ بیٹھے رہنے کی بجائے انسان اگر کھڑا ہوگا تو پھر شاید فریقین باہم تلخ کلامی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی طرف پیش قدمی بھی شروع کر دیں گے، جس کے نتیجے میں شاید وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ تلخ کلامی سے بڑھ کر نوبت دست درازی تک پہنچ جائے گی، اور پھر باہم دست و گریباں ہو جانے کا بھی قوی اندیشہ ہے۔ اس کے بعد نہ جانے نوبت کہاں تک جا پہنچے اور کیا مصیبت برپا ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ضرور توجہ میں رکھیے گا۔ 8ویں بات جو غصے کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے
کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ غصے کے وقت انسان کے خون نیز اس کے جسم اور مزاج میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور حرارت یہ آگ کی خاصیت ہے، شیطان بھی آگ ہی سے بنا ہوا ہے، لہٰذا غصے کے وقت انسان پر شیطانی اثرات غالب آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس سے ایسی مذموم اور نازیبا قسم کی حرکتیں صادر ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر درندگی اور صفاقی کا مظاہرہ اور ایسے ہولناک اور وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کر گزرتا ہے کہ جن کا وہ اپنی عام زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ان شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے غصے کے وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ پاک کی پناہ طلب کی جائے۔ اگر آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی جیل کی طرف جائیں نا، اور کسی بھی جیل کا ایک مرتبہ کبھی وزٹ کرنے کا آپ کو موقع ملے، اور وہاں موجود قیدیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، میں یہ کہوں نا ہر 100 میں سے 95 لوگوں کا یہی مسئلہ ہوگا کہ بس میں غصے میں آ گیا تھا۔ یہ ایک غصے میں آ جانے کی وجہ سے وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، وہ قتل بھی کرتا ہے، وہ جھگڑا بھی کرتا ہے، اور معاذ اللہ نہ جانے کیسی کیسی تکلیفوں میں کسی کو مبتلا کر کے، آزمائش میں مبتلا کر کے وہ بالآخر خود بھی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے، یا پھر پھانسی کے پھندے سے جھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نظر 2 آدمیوں پر پڑی جو کہ باہم لڑائی جھگڑے میں مشغول تھے۔ ان میں سے ایک کا غصے کی شدت کی وجہ سے برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر اس وقت یہ کلمہ وہ شخص پڑھ لے تو اسے شیطان سے نجات نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ ہمارے غصے میں کچھ افاقے والی نوبت پیدا ہوگی۔ نویں اور آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں اس تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت چونکہ انسان کے مزاج میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو کہ آگ کی خاصیت ہے، اور شیطان بھی آگ ہی سے بنا ہوا ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا شیطانی اثر کی اس آگ کو بجھانے کے لیے وضو کرنا چاہیے کہ رسول محتشم نبی معظم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ اے کاش اے کاش اے کاش احادیث کریمہ کی روشنی میں غصے کے بہترین علاج جو ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں ہم ان کا صرف سننے کی حد تک ہی استفادہ نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں ہر آنے والے غیر معمولی نوعیت میں اگر اس صورت کو ہم اختیار کر لیں تو دنیا اور آخرت کی خیر، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور دنیا اور آخرت کے فائدے ہم سب کا مقدر بنیں گے۔ یقین مانیے عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، پاکیزگی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل گھر میں بھی بہت اچھی صورت بنے گی، کاروباری طور پر بھی ہم انشاءاللہ عز و جل ترقی کر جائیں گے، مارکیٹ میں ہمارا نام بھی ہوگا، اچھا دام بھی ہوگا، اچھا کام بھی ہوگا اور رب العالمین کا انعام بھی ہوگا۔ لہٰذا جب بھی غصہ آئے تو اسے ٹالنے کی کوشش کیجیے، جب بھی غصہ آئے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے، جب بھی غصہ آئے خاموشی اختیار کیجیے، جب بھی غصہ آئے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور پھر بھی غصہ نہ جائے تو پھر وضو کر لیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل غصے کی نحوست سے، غصے کے غضب سے خود بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے غصے سے آپ کے گرد و پیش کا ماحول بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ پاک بطفیل مصطفیٰ پاک
صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمیں غصے کی آزمائش سے بچا کر حسن اخلاق اور مسکراہٹ اور ضبط اور صبر اور برداشت کی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگلے سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔